إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم قرآن مجید کی 99 نمبر کی ایک سورت ہے، سورہ زلزالہ، اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ہمارے لیے کیا بیان رکھا ہے، کیا احکامات ہے اور کس چیز کی یاد دہانی اس میں کروائی گئی ہے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، کیا درس ہے، کیا لیسن ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہم دیکھیں گے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت ہلا دی جائیں گی، اس کا سخت ہلایا جانا۔ زلزلہ کہتے ہیں ہلانے کو، ارض یہ لفظ سب کو پتہ ہے، زمین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زلزالہ یعنی اگین اس کا مطلب ہے ہلانا، مطلب شیک کرنا۔ لیکن یہ جو شیکنگ رہیں گی زمین کی، یہ جو ہلانا رہے گا، یہ کوئی معمولی نہیں رہے گا۔ زلزلہ یہ لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ زلزلہ ارتھ کوئک کے لیے استعمال ہوتا ہے، زمین کے کچھ ایک علاقے میں زمین جھٹکے لیتی ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس سرکتے ہیں، جغرافیکل حساب سے ہم جس کو کہتے ہیں کہ زمین کے اندر نیچے جو لیئرز اور تہیں ہوتی ہے ان میں اوپر نیچے چڑھاؤ اتار ہوتا ہے، اندر کی جو زمین کی پلیٹیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے جس سے زمین ہل جاتی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ زلزلے الگ الگ قسم کے آتے ہیں، کم حیت والے، زیادہ، اس سے زیادہ، اس کے مطابق اس کے جو ہے نقصانات انسانیت کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے زلزلے آتے ہیں تو عمارتیں گر جاتی ہے، کئی لوگوں کی جانیں چلے جاتی ہیں، کافی مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ زمین کے زلزلے الگ الگ خطوں میں، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ایریاز میں آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وہ زلزلہ ہے جو کہ پورے زمین پر آئے گا۔ کہا اذا زلزلت الارض، یہ پوری زمین پر آئے گا، یہ زلزلہ پوری زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، اتنا خطرناک یہ زلزلہ رہے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، جیسے اور بھی صورتوں میں ہم نے قیامت کی نشانے دیکھے کہ زور کی آواز کا آنا، جس کو سور کا پھونکا جانا کہتے ہیں، جس سے سارے لوگ مر جائیں گے، ایک سور پھونکا جائے گا جس سے لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ القاریہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ القاریہ وہ کھڑکھڑا دینے والی، یعنی ہوا کا ذکر ہے، ونڈ جو ہم نے اس کو دیکھا تھا اس کی تفسیر میں۔ آپ جانتے ہیں ہوائیں بہت تیز ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے،
آپ کو پتا ہے کہ ہوائیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں. کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو پہاڑوں کو بھی توڑ دیتی ہے, ان کے اندر ان کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے. جیسے ایک سائنس بتاتی ہے کہ ہوا میکزیمم کتنا طاقت پیدا کر سکتی ہے, 4000 پیٹا جولز. ایک پیٹا جول میں کتنے جولز آتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 1 × 10⁻16. ایک کو 16 زیرو لگاؤ, اتنے جولز کا ایک پیٹا جول ہوتا. سمجھا آپ کو؟ خربوں کے بھی آگے. اور ایک جول تو آپ کو پتہ ہی ہے نیوٹن کے حساب سے 1 کلو گرام ویٹ کو 1 سیکنڈ میں 1 میٹر تک جو سرکا دے اتنی طاقت کو بولتے ہیں 1 جول. 1 kg 1 سیکنڈ میں 1 میٹر کا ڈسٹنس ٹریول جو کرے گی طاقت, اس کو بولتے ہیں 1 جول. تو ایسے کتنے 1 کو لگاؤ 16 زیرو, اتنے جولز کا ہوتا 1 پیٹا جول. اور 1 پیٹا جول نہیں, 4000 پیٹا جول کی طاقت پیدا کر سکتی ہے ہوائیں, جو پہاڑ کو اکھاڑ سکتی ہے. تو اپنا معاملہ کدھر ہوگا جو اپن اکڑتے ہیں؟ کدھر جائیں گے ہم؟ پہاڑ کے تو برابر نہیں ہے اپن. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. تو جب وہ زلزلہ آئے گا وہ بھی ایک زبردست زلزلہ رہے گا, سب سے بھاری اور سب سے خطرناک زلزلہ قیامت کا زلزلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر پھینکیں گی. یہاں پر اسقالہ کہتے ہیں بوجھ کو, ٹھیک ہے؟ وہ پورے زمین اپنے اندر کے بوجھ نکالیں گی. اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہے کہ زمین اپنے اندر کے خزانے نکال کر باہر پھینک دیں گی. اسی طرح جو لوگ مدفون ہیں, دفن ہیں, وہ اس میں سے نکل کر باہر آئیں گے. جیسے قرآن نے کہا کہ سورہ ہجر کے اندر کہ جو لوگ دفن ہیں وہ نکل کر باہر آئیں گے. اسی طرح سورہ قمر کے اندر بھی اس بات کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے. فَنُخْرِجُ مِنَ الْأَجْدَاثِ, کہ جو لوگ اندر مدفون ہیں وہ نخرج, اخراج مطلب ایگزٹ, باہر نکلنے والے ہیں. زمین سب کو باہر نکالیں گی, ٹھیک ہے؟ ایک اور جگہ پر اس کی جو صحیح تفسیر آتی ہے وہ یہ کہ زمین اپنے اندر کے ساری چیزیں نکال کر باہر رکھتے جائیں گی, خزانے جو کچھ اس کے اندر ہے. اور لوگ اس خزانوں کو دیکھیں گے, سونا چاندی اور بہت ساری ایک سے ایک قیمتی چیزیں, لیکن کوئی اس کو لینے کی فراغ میں نہیں رہے گا, کوئی اس طرف اپنا دھیان نہیں لگائے گا, کیونکہ وہ حالت ہی ایسی رہیں گی. مطلب انسان پریشان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح گھومنے والا ہے, جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح جائیں گے, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی. پھر آگے فرمایا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے. تو یہاں پر زمین ساری چیزیں جب باہر نکالیں گی تو انسان اس کیفیت کو دیکھ کر, اس نیچر کو دیکھ کر پریشان ہوگا کہ یہ آج تک تو ہم نے ایسی چیز دیکھی نہیں, کیا ہو گیا کہ زمین میں سے ساری چیزیں خود بخود باہر نکل رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها, اس دن وہ اپنی خبریں بیان کریں گی. آپ کو پتہ ہے زمین پر جس نے جو کچھ کیا ہے سب زمین بیان کرنے والی ہے, وہ سب ایکسپلین کریں گی. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی زمین وہ سب کچھ بیان کریں گی جو اس پر کیا گیا, اور بتائے گی کہ کس نے کس وقت کیا نیکی کی تھی اور کیا بدی کی تھی. اور اللہ کے لیے یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم آڈیو کیسٹ سنتے ہیں, جبکہ آڈیو کیسٹ کیا ہوتی ہے میں نے بتایا تھا آپ کو, ٹیریلین کمپاؤنڈ سے بنتا ہے, وہ جو مٹیریل ہوتا ہے جس کی ریل بنتی ہے. ویسے ہی جو سی ڈیز آتے ہیں یہ بھی کیمیکل ہے, اسٹل بنز ایک کمپاؤنڈ اور بھی آتے ہیں, سلور کوٹنگ ہوتی ہے, گولڈ کوٹنگ ہوتی ہے, الگ الگ آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, سی ڈی ہے, پین ڈرائیو ہے, یہ سارے مٹیریل کیا ہے؟ اسٹیل, گولڈ, سلور, پلاسٹک, یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ زمین میں سے آیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بیان کرتی ہے نا, آڈیو سنتے ہیں ہم اس کے اوپر, ویڈیو دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر, ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. تو انسان نے زمین کے اندر کی چیزیں ہی لے کر یہ سارے ریکارڈ کرنے والی چیزیں بنائی ہیں, آڈیو, ویڈیو وغیرہ.
تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اسی زمین سے جو آپ مٹیریل نکال کر آڈیو ویڈیو بناتے ہیں اسی زمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز بیان کر دے جو آپ نے کیا تھا، ہر وہ چیز انسان کو بتائے گی۔ آپ سوچئے کیا حال ہوگا انسان کا جب انسان کو لائیو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ایک واقعہ ایک جناب بتانے لگے، بہت اچھا واقعہ انہوں نے بتایا، کہا کہ کچھ سال پہلے 20-25 سال پہلے ممبئی وغیرہ دلی میں جو ہے سرویلنس کیمرے جو تھے ٹریفک کے جب لگائے گئے، لوگ دھیان نہیں دے رہے تھے۔ ایک آٹو والا آیا، اس نے رانگ پارکنگ میں لگا دیا، پولیس آئی اس کو وہاں سے ہٹانے کے لیے، وہ بولا میں ابھی آیا، بس 2 سیکنڈ ہوئے۔ بولے پولیس والے نے کہا ٹھیک ہے 2 سیکنڈ ہوئے، ادھر آؤ۔ اس کو کنٹرول روم میں لے گیا اور لے جا کر ویڈیو بتایا کہ تم آدھے گھنٹے سے وہاں پر کھڑے تھے۔ وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا وہ، کیونکہ اس کے لیے نئی چیز تھی نا، تو وہ عجیب آنکھوں سے دیکھنے لگا کہ ارے روڈ پہ کی چیزیں بھی ریکارڈ ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی قیامت کے دن ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہماری زبان بند ہوں گی، ہمارے پیر گواہی دیں گے ہم نے کیا کیا کیے تھے۔ تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس سے پہلے کا یہ معاملہ ہے کہ زمین بیانات دینے لگیں گی۔ تو کہا کہ زمین ساری خبریں بیان کریں گی کہ انسان نے کون سی نیکی کی اور کون سی بدی کی۔ پھر آگے فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ اس لیے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے وحی ہوگی، تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا بولنے کے لیے، تو وہ زمین بولے گی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ سمپل سی ایک ایگزامپل لے لیجئے، ہماری زبان ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک انسان ہے، وہ اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے، آواز نکلتی ہے مختلف قسم کی، اور وہ آپ کو اپنا میسج پہنچاتا ہے۔ جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن ایک انسان جب مر جاتا ہے، اس کی جان اس میں سے نکال دی جاتی ہے، ابھی بھی اس کے پاس جوز ہے، زبان ہے، وہی ریسپیریٹری سسٹم اس کا ہے، سب ہے، لیکن اب وہ بول سکتا ہے نہیں، کیونکہ اب رب کا حکم اس کے اوپر آ گیا ہے خاموش، اب اس کو موت آ گئی، اب وہ نہیں بولے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے بلوانا چاہتا ہے تو وہ بول سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے بلوانا نہیں چاہتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا ہے۔ تو دیکھیے ایک انسان ہے، وہی زبان ہے، وہی منہ ہے، لیکن بات کرتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اب وہ بات نہیں کر سکتا ہے، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیے ہیں، اللہ کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ تو زمین کو اللہ کا حکم ہوگا اور وہ ساری چیزیں بیان کرے گی کہ کس نے کیا کیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ کیا کیا بیان کریں گی، یہ وہ سب کچھ بیان کریں گی کہ جس کو ہم چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں یا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، وہ سب بیان کریں گی۔ آگے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائی دے۔ مطلب یہاں پر ان کے گروہ بنائے جائیں گے، نیک لوگوں کا گروہ الگ، بد لوگوں کا گروہ الگ، جو جس کے ماننے والے ان کے پیچھے، ہر انبیاءوں کا اپنا اپنا گروہ، اس کی الگ الگ تفسیر آتی ہے۔ سارے گروہ در گروہ آئیں گے اور ان کو ان کے اعمال بتائے جائیں گے۔ ایک تو اعمال سامنے بتائے جائیں گے، ہاتھ، پیر، آنکھیں، یہ جسم کے اعضاء گواہی دینے والے ہیں۔ دوسرا ان کا ریکارڈ بھی ان کو دیا جائے گا۔ جیسے انسان اس کو دیکھ کر کہیں گے نا ما حاضل کتاب، کیسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے۔ وہ ایسا ریکارڈ رہے گا، انسان اس نامہ اعمال کو دیکھ کر پریشان ہو جائے گا، کیا یہ بھی لکھا جا سکتا ہے اتنی چھوٹی سی چیز؟ ہر چیز ریکارڈڈ رہیں گی۔ تو کہا اس دن لوگ الگ الگ ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اور آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ انسان
نے ایک اندھیری رات میں ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہ جاتی ہو ایک ایسا عمل کیا جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو، وہ بھی اس ذرہ برابر عمل کو اس دن دیکھ لے گا۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی، اس کو ہم مثال سے کہیں گے کسی نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے 1 روپیہ اس کی مدد کر دی، جس کو آپ کبھی یاد نہیں رکھتے زندگی میں آپ نے کتنے بار کس کو 1 روپیہ 5 روپیہ دیا ہوگا، لیکن سب وہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ آپ نے صرف باتوں باتوں میں بحث مباحثے میں کسی کو ایسی بات کہہ دی جس سے اس کا دل کو تکلیف پہنچ گئی، کچھ دن بعد آپ اس چیز کو بھول چکے، آپ کو نہیں پتہ ہے، لیکن آپ کے ریکارڈ میں اس کو لکھ لیا گیا ہے۔ تو انسان کے ہر عمل کو ریکارڈ کیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور ایک دن وہ سب بیان کرے گا جو کچھ ہم نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔